السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالتنبیہ او الدلیل ان ادعا بدیہیا خفیا او نظریا مجہولا ایؤاخذ بالتنبیہ ان ادعا بدیہیا خفیا کما اذا قال اہل الحق حقیقۃ من حقائق الاشیاء ثابتہ فیقول سوف استعی بأی تنبیہ تقول الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب کتاب یہ بتاتے ہیں، ما قبل میں کہا تھا کہ ترتیب طبیعی یہ ہے کہ اولاً آدمی دعویٰ کرے، اگر سائل کو مد مقابل کو اس دعویٰ کے مفردات معلوم نہ ہوں تو ان کی وضاحت کرا لے، یا اگر کسی شخص نے کوئی بات نقل کی ہے تو ناقل سے مطالبہ تصحیح نقل کیا جا سکتا ہے، یا کسی نے، اب یہ اسی پر عطف ہے، یا کسی مدعی نے دعویٰ کیا اور دعوی بدیہی غیر اولی کیا۔ کیا کہا؟ کیا کون سا دعویٰ کیا؟ بدیہی غیر اولی کیا۔ غیر اولی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بدیہی دو طرح کا ہوتا ہے، بدیہی اولی، بدیہی غیر اولی۔ بدیہی اولی وہ ہوتا ہے جس کو ہم مشاہدات سے، جیسے کہ سورج چمک رہا ہے، دھوپ پھیلی ہوئی ہے، آگ جلا رہی ہے، سامنے ہمارے اس کی لپٹ لگ رہی ہے، یہ سب کے سب وہ بدیہیات ہیں جو آدمی احساس کے ذریعے سے ان کو سمجھ لیتا ہے، جن کے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھینس کو بھی کھڑا کر دو آگ کے سامنے تو وہ بھی احساس کرے گی، کوئی بھی جانور احساس کرے گا، سمجھے نہیں؟ ایک چھوٹا سا بچہ اگر دھوپ میں کھڑا کر دو تو وہ بھی بتائے گا کہ ہاں دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج چمک رہا ہے۔ تو یہ بدیہی اولی ہے، ان میں تو بالکل خفا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک بدیہی وہ ہوتے ہیں جن میں کچھ خفا ہوتا ہے، جیسے ہر شے کی حقیقت ثابت ہے، تو بھئی ہر شے جو بھی موجود ہے، جب موجود ہے تو اس کا ثبوت ضرور ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوگی، لیکن یہ عقل سے سمجھ میں آئے گا۔ کس سے سمجھ میں آئے گا؟ اس کو احساس سے، ہم ایسا تھوڑی ہے کہ موجود ہے تو حقیقت کا احساس ہو جائے ہمیں، نہیں۔ تو اس لیے ہے تو یہ بھی بدیہی، جب موجود ہے تو ضرور اس کا ثبوت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہے تو یہ بھی ہر آدمی سمجھ لے گا، لیکن یہ اتنا روشن نہیں ہے جتنا روشن سورج تھا کہ ہر بچہ سمجھ لے رہا تھا کہ چمک رہا ہے نا؟ تو اس میں اس کے بنسبت کچھ خفا ہے، تو اس کو بدیہی غیر اولی کہتے ہیں، جس میں کچھ خفا ہوتا ہے۔ تو اب کسی نے دعویٰ کیا، لیکن وہ دعویٰ بدیہی غیر اولی تھا، یعنی اس میں کچھ خفا تھا، تو اب سائل کو اگر خفا ہے تو سائل مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھائی آپ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے یہ کس تنبیہ کی بنا پر دعویٰ کیا ہے، اس پر تنبیہ پیش کریے، اس پر تو تنبیہ کا مواخذہ کیا جائے گا اب اس سے۔ یا کسی شخص نے دعویٰ کیا اور وہ دعویٰ نظری تھا، یعنی امور معلومہ کو ترتیب دے کر ہی وہاں پر اس کو حاصل کیا جا سکتا تھا، استدلال کے ذریعے سے ہی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ایسا دعویٰ کسی نے کیا تو یہ دعویٰ نظری ہے۔ جیسے کہ عالم حادث ہے، یہ دعویٰ کسی نے کر لیا تو عالم کا حدوث یہ تو ترتیب مقدمات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو دعوی نظری اگر کیا ہے تو ہمارا سائل مطالبہ کر سکتا ہے دلیل کا، کہ بھائی جو دعویٰ کر رہے ہو اس پر دلیل دو، دلیل سے اس کو ثابت کرو، تو مؤاخذہ بالتنبیہ کب کیا جائے گا؟ جبکہ دعویٰ بدیہی غیر اولی کرے، اور مؤاخذہ بالدلیل کب کیا جائے گا؟ جبکہ دعویٰ نظری کرے۔
مثال صاحب شرح اس کی پیش کر رہے ہیں. بدیہی کی مثال، بدیہی غیر اولی کی مثال، جیسے کہ اہل حق کہے حقائق الاشیاء یا حقیقت من حقائق الاشیاء ثابتۃ، حقائق اشیاء میں سے کوئی بھی حقیقت کیا ہے؟ ثابت ہے. یہ حقیقت کا ثابت ہونا یہ دعویٰ ہے، دعوے بدیہی غیر اولی ہے، کیونکہ سوفسطائی پر یہ مخفی ہے. کس پر مخفی ہے؟ سوفسطائی پر مخفی ہے. تو سوفسطائی اپنے طور سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو خیر مانیں گے تو نہیں، لیکن ہم اپنے طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوفسطائی ہم سے یہ کہے کہ اس کی تنبیہ کیا ہے، اور ان پہ تو ایسا خفی ہے. یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے اعتبار سے خفا ہے، اور ان کے لحاظ سے تو بالکل نظری ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہے. کیونکہ مان لے اگر تو وہ تو کہتے ہیں کہ یعنی وہ تو حصی چیز جو ہے اس کو بھی نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں حص غلطی کر رہا ہے. سمجھے نہیں؟ جیسے کہ آپ نے شرع عقائد میں پڑھا. تو سوفسطائی تنبیہ طلب کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کس تنبیہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے، حقیقت ثابت ہے. تو ہم اس کا جواب دیں گے پھر اب کہ بھائی جواب میں ہم یہ دیں گے، دیکھو ہم یار طرح طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، سب موجود ہے، یہ مشاہد ہے، ہماری نگاہوں سے مخفی نہیں ہے، دکھ رہی ہیں. جب ان کا وجود معلوم ہے، ہمیں ان کا ثبوت معلوم ہے، تو اور جو بھی شے ثابت ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے، اس لیے حقیقت ثابت ہے، یہ متعین ہے. یہ ہم دکھا سکتے ہیں، یہ تنبیہ کے طور پر یہ بتا سکتے ہیں. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں الزاماً کہ بھائی تم بھی تو ایک شے ہو، سوفسطائی بھی تو ایک شے ہے، شے بے معنی موجود، تم بھی تو ایک موجود ہو. جب موجود ہو تو تمہاری کوئی حقیقت ہے، اگر حقیقت نہیں ہے تو تمہیں مر جانا چاہیے. سمجھے نہیں؟ یہ بھی کہہ دینا چاہیے. تو یہ بھی اس کے لیے تنبیہ ہوگی. فرماتے ہیں وہ تنبیہ سے مواخذہ کیا جائے گا، اب دلیل یا دلیل سے مواخذہ کیا جائے گا. ان ادعا بدیہیا خفیہ، اگر بدیہی خفی کا دعویٰ کرے، اور نظری مجہولہ یا نظری مجہول کا دعویٰ کرے. اگر بدیہی خفی کا دعویٰ کیا ہے تو مواخذہ بالتنبیہ ہوگا، اور نظری مجہول کا دعویٰ کیا ہے تو مواخذہ بالدلیل ہوگا. یؤاخذ بالتنبیہ، تنبیہ کا مواخذہ کیا جائے گا ان ادعا بدیہیا خفیہ، اگر بدیہی خفی کا دعویٰ کیا ہے. کما اذا قال، جیسے کہ اہل حق نے کہا حقیقت من حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ دعویٰ کیا. فیقول سوفسطائی، تو سوفسطائی کہے گا بأی تنبیہ تقول، کون سی تنبیہ کی بنا پر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حقیقت من حقائق الاشیاء ثابتۃ ہے؟ فیقول، تو اب اہل حق کہیں گے کیا؟ لأننا نشاہد المشاہدات، ہم بہت دیکھی جانے والی چیزیں دیکھتے ہیں، موجود ہیں سب کے سب. فلو لم تکن ثابتۃ، اگر یہ ثابت نہ ہوتی، لما نشاہدھا، تو ہم ان کا مشاہدہ نہیں کر پاتے. اور مشاہدہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ان کا ثبوت ہے. جب ثبوت ہے تو یہی تو حقیقت کا وجود ہے. فرماتے ہیں اولئنک حقیقت من حقائق، یا یہ کہیں گے کہ بھئی تم بھی تو ایک حقائق میں سے ایک حقیقت ہو یا نہیں ہو. تم بھی اگر کچھ نہیں ہو تو پھر موجود کیسے ہو، ثابت کیسے ہو؟ اس کا مطلب تم بھی حقائق میں سے ایک حقیقت ہو. فرماتے ہیں اولئنک حقیقت من الحقائق، یا یہ کہیں گے کہ اے سوفسطائی تم بھی تو حقائق میں سے ایک حقیقت ہو. فلو لم تکن ثابتا، اگر تم ثابت نہ ہوتے، لما تطلب من التنبیہ، تم اگر ثابت نہیں ہوتے تو تم ہم سے تنبیہ طلب نہیں کر پاتے، اور تنبیہ طلب کر رہے ہو، اس کا مطلب تم بھی ثابت ہو، یہی تنبیہ ہو جائے گی. فرماتا ہے وَيُؤَاخَذُ بِالدَّلِيلِ، اور دلیل کا مواخذہ کیا جائے گا ان ادعا نظریًا، اگر دعویٰ نظری کیا ہے. اور نظری بھی میں کیسا؟ نظری بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نظری معلوم، ایک نظری مجہول. یہاں پر دلیل کی جو ضرورت پیش آئے گی وہ نظری مجہول کے لیے پیش آئے گی. مواخذہ بالدلیل کیا جائے گا وہ نظری مجہول کے لیے کیا جائے گا، نہ کہ نظری معلوم کے لیے. ہم نے دعویٰ تو نظری کیا، لیکن ہمارا مد مقابل کو وہ معلوم ہے، وہ جانتا ہے اس کو، تو وہ ہم سے دلیل کا مواخذہ نہیں کرے گا. دلیل کا مواخذہ کب کرے گا؟ جبکہ وہ نہ جانتا ہو، مجہول ہو اس کے لیے. فرماتے ہیں ان ادعا نظری جب مجہولا، اگر اس نے نظری مجہول کا دعویٰ کیا تو نظری کے ساتھ صفت لگا دی مجہول کی. کما، مثال کے طور پر جیسے کہ کسی متکلم نے کہا، علم کلام کے ماہر نے کہا کیا؟ العالم حادث، عالم حادث ہے، یہ دعویٰ کر لیا اس نے. اور یہ دعویٰ نظری مجہول ہے،
یقول الحکیم، تو ایک فلسفی کہے گا، فلسفی اگر مد مقابل ہے تو وہ کہے گا بأی دلیل تقول ذالک، آپ کون سی دلیل سے کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے؟ فیقول، تو اب یہ مدعی کہے گا، دلیل پیش کرے گا مطالبہ کرنے کے وقت، اس نے مطالبہ دلیل کر لیا تو یہ دلیل میں پیش کرے گا لأنہ متغیر وکل متغیر حادث فہو حادث، نتیجہ نکال کے دکھا دیا دلیل سے۔ اب صاحب شرح فرماتے ہیں وجہ تقیید البدیہ بکونہ خفیا والنظری بکونہ مجہولا لا یخفا، مصنف نے بدیہی کو خفی کی قید سے مقید کر دیا تھا اور نظری کو مجہول کی قید سے مقید کر دیا تھا، تو ان قیود سے مقید کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے ہم تو بتا ہی چکے ہیں۔ صاحب شرح فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ آپ پر مخفی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وجہ تقیید البدیہ، بدیہی کو اس کے خفی ہونے سے مقید کرنا، نظری کو اس کے مجہول ہونے سے مقید کرنا، اس کی وجہ لا یخفا، یہ مخفی نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الدَّلِيلَ تُمْنَعُ مُقَدَّمَةٌ مُعَيَّنَةٌ مِّنْهُ مَعَ السَّنَدِ، یا تمنع بھی اسے پڑھ سکتے معروف، تمنع مقدمة معينة من الدلیل مع السند۔ اب یہاں سے صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب دعویٰ کیا کسی نے اور دلیل دی معلل نے، بھئی مدعی نے جب تک دعویٰ کیا ہے تو دعویٰ کرنے کی حیثیت سے تو وہ مدعی ہے، لیکن جب اس سے مطالبہ دلیل کیا گیا تو بعد میں اس نے دلیل بھی قائم کر دی، اور دلیل قائم کر دی یعنی علت بیان کر دی کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، اس کی دلیل سے اس کی علت ہی تو ہوگی۔ تو اب بعد اقامت دلیل وہی مدعی معلل کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یا مستدل کہلاتا ہے، اسے یا تو مستدل کہو یا معلل کہو۔ تو جب معلل نے دلیل قائم کر دی، علت بتا دی، تو علت بتانے کے بعد اب ہمارا جو مدعی کا یا معلل کا جو مد مقابل ہے، جو سائل ہے، اس کو اس دلیل کے کسی مقدمہ اگر تسلیم نہ ہو، کسی مقدمے میں اگر خفا ہو اس کے لیے کہ یہ مقدمہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کی دلیل کا، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ کی دلیل کا یہ صغرا ہمیں تسلیم نہیں ہے، آپ کی دلیل کا یہ کبرا ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کسی مقدمے کو متعین کر کے، مگر کہنا پڑے گا کیا؟ مقدمے کو متعین کر کے کہ دلیل کا صغرا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہ محل خفا میں ہے، اور یہ دلیل کا جو کبرا ہے وہ خفا، اس کے اندر خفا ہے، وہ یہ کہے۔ تو کسی ایک مقدمے کو معین کر کے اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور تسلیم نہ کرنے کا مقصد ہی اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس مقدمے کو ثابت کرو، یہی تو مقصد ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو ثابت کرو، سمجھاؤ اسے، تو دلیل دینا پڑے گی اب اس پر۔ اب جو سائل ہماری دلیل کے مقدمہ معینہ پر اعتراض کر رہا ہے اور اس کو منع کر رہا ہے، وہ اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ کبھی تو وہ دلیل کا مقدمے کو منع کرتا ہے اور کوئی اپنی طرف سے کوئی سند پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ سیدھے کہہ دیتا ہے ہمیں تمہاری دلیل کا صغرا تسلیم نہیں ہے، ہمیں تمہاری دلیل کا کبرا تسلیم نہیں ہے، لیکن کوئی سند پیش نہیں کرتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ کیوں تسلیم نہیں ہے، یہ نہیں بتاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں، تو وہ کسی مقدمہ معینہ کو منع کر دینا یا اس پر دلیل طلب کرنا، یہ منع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تو اب ہم نے جب دلیل قائم کر دی، اس کے مقدمہ معینہ پر اس نے اعتراض کیا ہے، یہ کیا ہے؟ من کہلائے گا۔ اصطلاح میں کیا کہیں گے اسے؟ اس سے پہلے پڑھا ہے نا، المنع هو طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، پڑھا ہے نا کہ من مقدمہ معینہ پر دلیل کو طلب کرنے کا نام ہے۔ تو اس نے من وارد کر دی کسی ایک مقدمے پر، اور جب مقدمے پر من وارد کر دی تو کبھی تو کہتا ہے کہ بعد میں من وارد کرنے کے بعد کہتا ہے لما لا یجوز ان یکون کذالک، تم تو کہہ رہے ہو کہ حادث ہے، کیوں جائز نہیں ہے کہ وہ قدیم ہو؟ تو اگر لما لا یجوز ان یکون کذالک اس طریقے سے بعد میں اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے، تو یہی ہے سند۔ یہی کیا ہے؟ ارے ما یذکر لتقویت المنع، آپ نے پڑھا ہے نا ما قبل میں، تقویت من، پہلے من وارد کی اس نے اور اس من کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی وجہ بھی بتا دے رہا ہے، وہی سند ہے۔ تو مانے نے ہماری دلیل کا کوئی مقدمہ تسلیم نہیں کیا ہے، اس پر اعتراض کر رہا ہے، تو اس کی دو صورتیں، یا تو سند کے ساتھ وہ اعتراض کرے گا یا بغیر سند کے اعتراض کرے گا۔ اگر سند کے ساتھ اس نے اعتراض کیا، من وارد کی، تو جواب کیسے دیا جائے گا؟ بغیر سند کے اگر اس نے اعتراض کیا ہے
تو جواب کیسے دیا جائے گا؟ اس بات کو صاحب کتاب اب یہاں پر بتا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر اس نے سند پیش ہی نہیں کی ہے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنے مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر دیجئے. جس مقدمے کا اس نے انکار کیا ہے اس کو آپ دلیل سے ثابت کر دیجئے کہ دیکھیے یہ بات ثابت ہے، یہ انکار کرنے کے لائق نہیں ہے، اس کو ثابت کر دیجئے. اور مقصود بھی یہی ہے دلیل دینے سے مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرنا. تو صرف مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر دیا جائے گا ہے، کیونکہ اس نے سند تو پیش ہی نہیں کی ہے. اور اگر سند پیش کر دے، منع تو کیا اور سند بھی پیش کر دی ساتھ میں اس نے، مثلا اس نے یہی کہا لا نسلم ان کل متغیر حادث، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ ہر متغیر حادث ہے، منع کر دیا. سند بھی پیش کر دی لما لا یجوز ان یکون بعض المتغیر قدیما، کیوں جائز نہیں ہے کہ بعض متغیر قدیم ہو، یہ سند اس نے پیش کر دی. اب جب سند پیش کر دی تو اب جو معلل ہے نا اس سے وہ دو طریقے سے جواب دے سکتا ہے. ایک تو جواب یہ دے کہ سیدھے سیدھے اس کی دلیل سے کوئی تعارض نہ کرے، اس نے جو سند پیش کی ہے اس سند سے کوئی تعارض نہ کرے، اس سے چھیڑ چھاڑ کرے ہی نہیں، تم نے جو بھی سند دی ہمیں مطلب نہیں ہے، ہم اپنے مقدمہ ممنوعہ کو دلیل سے ثابت کر دے رہے ہیں. کوئی دلیل قائم کر دے کہ دیکھو ہر متغیر حادث ہے. دلیل کیا ہے اس بات پر؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ. آپ نے دلیل قائم کر دی یا کوئی دلیل عقلی ہی قائم کر دی. مثال کے طور پر آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم دنیا میں ہر ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ کل ہوتی ہیں، کل پیدا ہوئی، آج بڑی، تھوڑے دن کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. کوئی ہم کو یہی دکھا دو کہ جو باقی رہتی ہو دنیا کی کوئی بھی مخلوق، آپ ہی دکھا دو. تو آپ دلیل سے ثابت کر دو کہ نہیں ہر متغیر حادث ہے، مقدمے کو آپ ثابت کر دو دلیل سے، اور اس کی سند سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرو. یہ اس طور سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر اس نے سند پیش کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اس کی سند کو رد کیا جائے، سند کو باطل قرار دیا جائے. اور جب سند باطل ہو جائے گی تو مقدمہ ممنوعہ تو ثابت ہی ہو جائے گا. کیوں؟ لیکن اس کو ثابت کرنے کی ایک طریقہ ہوگا. کیسے؟ کہ سند کو اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے درمیان تساوی پہلے ثابت کر دو. کیا کر دو؟ بھائی اس نے جس کا انکار کیا اس نے انکار کیا لا نسلم ان کل متغیر حادث، اس نے یہ کہا تھا ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ ہر متغیر حادث ہے، اور ہماری دلیل کا مقدمہ کبرا کیا تھا؟ کل متغیر حادث. تو کل متغیر حادث پر اس نے اعتراض کر دیا نا. تو کل متغیر حادث جو مقدمہ ممنوعہ ہے جس پر اس نے منع وارد کی ہے، تو کل متغیر حادث کی نقیض کیا ہے؟ وہ نقیض نکال لو پہلے. بعض المتغیر لیسا بحادث، یہی تو نکالیں گے نا. تو اب آپ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کو محفوظ کر لیجئے. اس نے سند کیا پیش کی تھی؟ لما لا یجوز ان یکون بعض المتغیر قدیما، یہ سند پیش کی تھی. اب آپ کہیں کہ جناب آپ کی سند جو لما لا یجوز ان یکون بعض المتغیر قدیما جو ہے آپ کی سند، یہ سند کے اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے درمیان تساوی ہے. تساوی فی الصدق ہے نہیں ہے کہ جہاں پر اس کی یہ سند صادق آئے گی وہاں پر ہمارا مقدمہ ممنوعہ کی نقیض بھی صادق آئے گی ہے، اور جہاں مقدمہ ممنوعہ کی نقیض صادق آئے گی وہاں پر سند بھی صادق آئے گی. تساوی ثابت کر دی ہم نے. اب یہ تساوی ثابت کرنے کے بعد اب کوئی دلیل لا کر ہم سند کو باطل کر دیں، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ سند کو باطل کر دیں گے، ہم یہ ثابت کر دیں دلیل سے کہ ہر متغیر حادث ہے، یا یہ ثابت کر دیں کہ ہر متغیر حادث ہے اور اگر حادث نہیں ہے تو کوئی قدیم آپ ہمیں دکھا دو. یہی ہم اس سے کہہ دیں. جب وہ نہیں دکھا پائے تو اس کی سند باطل ہو جائے گی نا، اس کی سند باطل ہو جائے گی. اور سند اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے درمیان تھی تساوی. ایک متساوی باطل ہوتا ہے تو دوسرا بھی باطل ہو جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو جب سند باطل ہو جائے گی تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض باطل، اور جب نقیض باطل تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو جائے گا ہمارا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس طریقے سے ہم اگر کوئی منع وارد کرے تو اس طریقے سے ہم اس کا جواب دے دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ لگاتے ہیں. فرماتے ہیں فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الدَّلِيلَ، جب مدعی نے دلیل قائم کر دی، وَيُسَمَّى حِينَئِذٍ مُعَلِّلًا، آپ دلیل قائم کرنے کے بعد اس مدعی کو معلل کہیں گے. تمنعو یا تمنعو مقدمۃ معینۃ منہ مع السند، تو آپ
یعنی جو سائل ہے، سائل کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سائل آپ مقدمے دلیل کے مقدمہ معینہ کو منع کر دیں گے، منع کر سکتے ہیں آپ مع سند، سند کے ساتھ، یا تمنعو مجہول پڑھے تو مقدمتن رفع پڑھیں گے. پھر فرماتے ہیں کما اذا منع الحکیم، مثال کے طور پر مثال بتا رہے ہیں، جیسے ہم نے مثال دی تھی ابھی. فرماتے ہیں جیسے کہ کسی فلسفی نے منع کر دیا کبرا دلیل المتکلم، متکلم کی دلیل کا کبرا کو منع کر دیا. متکلم کی دلیل کا کبرا کیا تھا؟ کل متغیر. ارے ہم نے کہا تھا نا واقع میں دلیل میں العالم حادث لانہ متغیر وکل متغیر حادث، تو کل متغیر حادث یہ کبرا تھا. تو متکلم کی دلیل کے کبرا کو منع کر دیا کسی فلسفی نے، بین یقول بین تو اس طور سے کہے لا نسلم، ہم تسلیم نہیں کرتے، انا کل متغیر حادث، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. منع وارد ہو گئی. سند کون سی پیش کرے؟ مستندن، سند پیش کرتے ہوئے اس طور سے کہ بانہ لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر قدیما، یہ سند پیش کر دے. اور مجردن عنہ، یا بغیر سند کے منع وارد کر دے، یا تو مستندن منع وارد کرے اور مجردن عنہ، یا بغیر سند کے. اے عارین عن السند، سند سے عاری. فیجاب بابطال السند، تو اب ایسے معنی کو جو جواب دیا جائے گا اس کی منع کا، سند کو باطل کر کے جواب دیا جائے گا. لیکن سند کو باطل کریں گے کب؟ پہلے سند اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے درمیان تساوی ثابت کر دیں، تاکہ سند کے باطل کرنے سے مقدمہ ممنوعہ کی نقیض باطل ہو جائے، اور جب نقیض باطل ہو جائے گی تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو جائے گا. فرماتے ہیں فیجاب بابطال السند، تو اس کا جواب دیا جائے گا سند کو باطل کر کے، اذا منع مع سند، جبکہ معنی نے منع کیا ہو سند کے ساتھ. جب سند اس نے ذکر کی ہوگی تبھی تو اس کو باطل کر کے جواب دیں گے نا، اور جب اس نے سند ہی نہیں پیش کی ہے تو کیا ضرورت ہے کچھ. فرماتے ہیں بعد اس بات تسابی، تسابی کے ثابت کرنے کے بعد سند کو باطل کریں گے. اے بعد بیان کون سند مساوین لعدم المقدمۃ الممنوعہ، یعنی یہ بات بیان کر دینے کے بعد کہ سند آپ کی جو ہے وہ مقدمہ ممنوعہ کے عدم کے مساوی، عدم سے مراد نقیض، مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے مساوی ہے، یہ پہلے آپ ثابت کر دیں، یہ پہلے واضح کر دیں. بھئی طور تساوی ہونے کا مطلب، تساوی ہونے کا مطلب بتا رہے ہیں بیان یکون کل ما صدق السند صدق عدم المقدمۃ الممنوعہ. تساوی اس طور سے آپ واضح کر دیں کہ جب جب سند صادق ہوگی تب تب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض بھی صادق ہو، وبالعکس، اور جب جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض صادق ہوگی تب تب سند بھی صادق ہو. یہ بالعکس کا مطلب ہوا. لیفید ابطالہ، تاکہ سند کو باطل کرنا بطلان من کو، بطلان من کا افادہ کرے. بطلان من کا افادہ کرنے کا مطلب کہ سند کو اگر باطل کر دیا جائے تو وہ یہاں پر من سے مراد وہی ہے جو اس نے من وارد کی ہے، اور مقدمہ ممنوعہ کو نہیں. مقدمہ ممنوعہ پر جو اس نے من وارد کی ہے، تو من وارد کرنے کا مطلب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کو اس نے کہا ہے، نقیض کا قول کیا ہے. تو یہاں پر من سے مراد آپ نقیض ہی لے لیجئے، تاکہ سند کا ابطال مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے بطلان کو، بطلان کا فائدہ دے. ہے کأن یثبت المتکلم، مثال کے طور پر متکلم، علم کلام کا ماہر، یہ ثابت کرے کونا قولی ہی، اس کے یہ قول جو اس نے سند میں پیش کیا تھا، یجوز ان یکون بعض المتغیر قدیما، اس کے اس قول کو مساویا لعدم کون کل متغیر حادث، کل متغیر حادث کے عدم یعنی نقیض کے مساوی ہونے کو ثابت کر دے. ہے نا، کل متغیر حادث یہ تھا کبرا، اس کی نقیض تھی بعض المتغیر لیسا بحادث، اس کے مساوی ہونے کو ثابت کر دے کہ تمہاری سند اس نقیض کے، مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے مساوی ہے. ثم یبطل السند بالدلیل، پھر ثم یبطل بالدلیل ذالک الجواز، پھر جو اس نے جواز کا قول کیا تھا نا کہ کیوں جائز نہیں ہے کہ بعض متغیر قدیم ہو، اس جواز کو وہ باطل کر دے، یعنی اس کی سند کو باطل کر دے دلیل سے. ہے جب سند باطل ہو جائے گی دلیل سے تو ایک مساوی باطل ہوا تو اس کا دوسرا جو ہے جو مساوی ہے اس کا وہ بھی باطل ہو جائے گا. تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض باطل تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو جائے گا. او یجاب باثبات المقدمۃ الممنوعہ، یا یہ ہے کہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر کے ہی جواب دے دیا جائے، یعنی سند سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، سند سے سیدھے سیدھے اپنے مقدمہ ممنوعہ ہی کو ثابت کر دو.
لیکن جب اس نے سند پیش کی ہے تو یہ بہتر تو نہیں ہوگا کہ سند کو چھوڑ کر آپ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کریں، بہتر تو نہیں ہوگا لیکن جائز تو ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ جب اس نے سند پیش کی ہے تو پہلے آپ اس کی سند کو باطل کر دیں، بہتر یہ ہے، لیکن سند کو باطل نہ کر کے آپ نے سیدھے سیدھے مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر دیا، یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد معلل کا ہے اپنی بات کو ثابت کرنا، اور اس بات جب ہو جائے گا تو مقصود حاصل ہو جائے گا، چاہے سند باطل ہو یا نہ ہو۔ فرماتے ہیں تو پہلا جواب تو وہی ہے کہ سند کو ہی باطل کر دیا جائے، دوسرا جواب یہ ہے کہ سند کو باطل نہ کیا جائے، اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، بلکہ سیدھے سیدھے مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر دیا جائے، لیکن یہ بہتر نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اور یجاب، یہ جواب دیا جائے باثبات المقدمۃ الممنوعہ، مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر کے، عام من لم یکن المانع مستندا بشیء، عام ازیں کہ اس سے عام کہ خواہ مانع کسی شے سے سند پیش نہ کرے، اور یکون مستنداً بالسند المساوی، یا سند مساوی سے وہ سند پیش کرے، اور غیری یا سند مساوی کے علاوہ کسی دوسری سند سے وہ کوئی دوسری سند پیش کرے۔ تو عام ازیں کہ خواہ وہ سند پیش نہ کرے، سند نہ پیش کرے، تب تو سند سے تعارض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور سند پیش کرے، سند مساوی ہو سند غیر مساوی ہو، تو سند سے چھیڑ چھاڑ کرنا، سند پر گفتگو کرنا بہتر ہے، لیکن اگر مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر دیا سند سے تعارض کیے بغیر بھی، تب بھی جائز ہے، لیکن مستحسن نہیں ہوگا۔ مع تعرض بما تمسک بھی، اس سے تعرض کرنے کے ساتھ ساتھ، اس سے تعرض کرے، اس سے چھیڑ چھاڑ کرے، اس کو باطل کرے جس سے اس معنی نے تمسک کیا ہے، جو سند ہے، استمساک کیا اس معنی نے۔ ان کا نا متمسکن بشیء، اگر وہ کسی چیز کے ذریعے سے متمسک ہو، وہ تعرض مستحسن، لیکن اس کے سند سے تعرض کرنا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنا اور اس کو باطل کرنا یہ مستحسن ہوگا۔ ولیس بواجب، اور واجب نہیں ہوگا۔ کیوں واجب کیوں نہیں ہوگا؟ اذ یتم المناقشۃ باثبات المقدمہ، کیونکہ اس کا جواب جو ہوگا وہ تام ہو جائے گا مقدمہ کو ثابت کر کے، بدون تعرض ایضاً، سند سے تعرض کیے بغیر مقدمے کو ثابت کر کے ہی مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ المقصود، یہی مقصود ہے، اور جب مقصود حاصل ہو گیا تو پھر سند سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دو جواب ہو گئے کہ اگر کوئی منع وارد کرے سند کے ساتھ، تو سند کے بغیر سند کے منع وارد کر رہا ہے، تب تو سند سے تعرض کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اٹھتا، اور اگر سند کے ساتھ کوئی منع وارد کر رہا ہے تو اس کے جواب دو طرح سے دیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سند اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے درمیان تساوی ثابت کر کے آپ سند کو باطل کریں تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو جائے گا، یا دوسرا طریقہ یہ کہ سند سے آپ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، سند پر کوئی گفتگو نہ کریں، اور سیدھے سیدھے مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر دیں۔ لیکن یہ بہتر نہیں ہوگا، بہتر یہ ہوگا کہ جب اس نے سند پیش کی ہے تو آپ سند پر گفتگو کریں۔ ٹھیک ہے، آج کی گفتگو یہیں پر ختم۔